نفس ہے، لطیفہ نفس کو بولتے ہیں۔ نفسانی لوگوں کے لیے پورا قرآن مجید آیا، جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کر، اس کی اصلاح کر۔ کبھی اس کو ڈرایا گیا، کبھی اس کو لالچ دی گئی، کبھی دوزخ بتایا گیا، کبھی بیٹھ۔ یہی بات ہے نا، یہ نفس کے لیے۔ جب پھر نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے؟ پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ باطن کا علم شروع ہوتا ہے۔ وہ پہلا علم سے قلب کا ہے، نفس پاک ہونے کے بعد۔ اس وقت ذالک الکتاب لا ریب حاضر کتاب نہیں، ذالک الکتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو نوٹ بھی شک کرتا ہے، کافر بھی شک کرتا ہے نا بھائی، اس قرآن بھی شک کرتے ہیں نا، تو اس کتاب میں کافر بھی شک نہیں کرتا۔ اگر کافر کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس پہ شک نہیں کرے گا نا۔ اللہ، پھر جو اس کے 30 حصے یہ ہیں، 10 حصے وہ ہیں۔ یہ جو قلب ہے اس کا علم ہے۔ یہ قلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی، آدھی ان کے لیے، آدھی ان کے ولیوں کے لیے۔ پھر آگے روح ہے، پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے، اس کے پارے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے بلند ہوا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے، ان کے سری کے یہ 3 حصے ملے، آدھے ان کے لیے، آدھے ان کے ولیوں کے لیے۔ ان کا درجہ ابراہیم علیہ السلام اس کی وجہ سے بلند ہوا نا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو 4، آدھے ان کے لیے، آدھے ان کے ولیوں کے لیے۔ ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوا نا۔ پھر حضور پاک کو 5 کا علم جو نفع حاصل ہوا نا، اخفا کا علم، تب آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہو گیا نا۔ اب ایک نفس کے ہیں اور 5 یہ ہیں، یہ 6 یہ علم میں ہے۔ نفس کا علم 30 ہے، باقی 5 کا علم 10 حصوں میں ہے۔ اس کے بعد یہ آگے آ جاتے ہیں اندر 7واں لطیفہ، اس کا طلب علم سے نہیں ہے، اس کا طلب عشق سے ہے۔ اللہ، یہ کسی روحانی استاد کو پکڑو تو میں پتہ چلے کہ ظاہری بھی علم ہے اور باطنی بھی علم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 30 حصے ظاہر میں ہیں اور 10 حصے باطن میں ہیں، اور باقاعدہ اس کے ثبوت ہیں، ولیوں کی کتابوں سے ملتے ہیں۔ اور یہی جو علماء کہتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں، اس علم کو رد کرتے ہیں، اور یہی یہ واقعہ سناتے ہیں شاہ شمس تبریز کا کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھے یہ چیز، انہوں نے کہا علم بس کہ تو نہ میں دانی۔ جب انہوں نے باہر نکالی تو پوچھا یہ چیز علم بس کہ تو نہ میں دانی۔ ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ علم جو تو نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے نا، اگر صرف قرآن مجید ہی کافی ہے تو پھر غوث پاک نے بھی قرآن مجید پڑھا تھا نا، خواجہ صاحب نے بھی پڑھا تھا نا، تو پھر کس علم کے لیے جنگلوں میں چلے گئے تھے؟ پھر جنگلوں میں کوئی اور علم تھا نا۔ یہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں تو وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں، تو مولوی کے تو حضور پاک میں فرق ہوگا نا پڑھانے میں۔ یہاں عالم بن جاتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، وہاں ولی اللہ بن جاتا ہے، وہاں سلطان بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ہاں جی ایک سوال ہے کہ مختلف بورڈ پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ یہاں پر فرمان اس صورت میں لکھا ہے کہ دیدار الہی ہو سکتا ہے، تو اس کی دلائل کیا ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے 99 مرتبہ رب کا دیدار کیا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ابراہیم بن نور فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کو دیکھا ہے۔ سگی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب جی چاہے رب کو دیکھ لوں۔ حضور پاک کی تو بڑی بات ہے نا، باقی صاحب نے روحوں کے ذریعے دیکھا ہے، حضور پاک نے اس جسم کے ذریعے دیکھا ہے نا۔ اب جو کہتے ہیں ولی اللہ، ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست، تو دوست تو وہی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو دیکھا وہ باتیں کی ہوئی، نہ دیکھا ہے نہ باتیں کری کہتا ہے میں ولی اللہ، جھوٹا ہے نا۔ اگر تو جو صرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹی کا، تو اس کو کافر کہتا ہے، تو جو ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیا کہے گا؟ تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ ولایت کے ضروری ہے کہ اس کے اوپر حلام ہو اور اس کا دیکھا ہوا ہو۔ صرف یہ ہے کہ عورتوں کو
صرف اعلامات ہوتے ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتی ہیں رب کو، اس وجہ سے وہ آدھی رہ جاتی ہے۔ رابع بصری کو تب آدھی قلندر کہا گیا ہے۔ باقی جو ولی ہوتے ہیں وہ تو رب کو دیکھتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس کے بغیر اگر کہ میں ولی ہوں تو پھر وہ جھوٹا ہی ہے۔ ایک سوال آیا جی، آپ کے چاہنے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں، اس کی حقیقت کتنی ہے؟ حقیقت اتنی ہے، بہت سے نہ جانے والے ہم کو شیطان کہتے ہیں، بہت سے ہم کو مرتد کہتے ہیں، بہت سے کافر کہتے ہیں، بہت سے مہدی کہتے ہیں، بہت سے عیسیٰ کہتے ہیں۔ یہ جس کا جتنا جتنا عقیدہ ہے اتنا ہی کہتا ہے، یہ ان سے پوچھو، میں نہیں کہتا۔ میں اس مسلمان ہوں، قرآن پہ عمل کرنے والا ہوں، وہاں تو لکھا قل ہو اللہ، اللہ ایک ہے، نہ اس میں کسی کو جگہ، میرا تو ماں باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہے، آگے ہی کہتے ہیں ان سے پوچھو، اس پہ فتوے لگاؤ۔ ہاں جی، ہاں جی، اگر کسی شخص کا انتقال آپ سے ذکر قرب لینے کے کچھ ہفتے کے بعد ہو جاتا ہے تو اس کی باقی منزل کے بارے میں کیا ہوگا؟ پہلی بات ہے کہ ذکر قلب اپنی مرضی سے نکلتا ہے، ہم تو ایجنٹ ہیں، بتانے والے ہیں، آگے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں۔ اس میں جب تک حضور پاک تصدیق نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ منظوری نہیں دیتا ہے۔ تو جس کی منظوری ہو جاتی ہے قلب کی تو پھر زندہ یا مردہ ہے، اس کی منزل چلتی رہتی ہے۔ اللہ، اور جسم مردہ ہوا اندر مردہ نہیں ہوا تھا۔ اور ایسے لوگوں کا ریکارڈ ہے کہ شاہ لطیف بٹائی رحمۃ اللہ، لوگ ان کو یہی کہتے تھے کہ صوفی شاعر ہے، صوفی شاعر ہے، کوئی دربار سے فیض نہیں تھا، لیکن یہ چلے کرتے رہے، ان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب وہ باطن میں سلسلہ مکمل ہوا دربار سے فیض ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ تصویر کشی کے بارے میں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تصویر کھنچوانا حرام نہیں ہے؟ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حرام ہے، کچھ کہتے ہیں حرج نہیں ہے، کچھ ولیوں نے بھی ہم کو الجھایا، جب اللہ نے الجھایا ہوا تو ولیوں کو الجھا دے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تصویر حرام ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پیر میں شاہ کی تصویریں عام تھی، ان کو کیوں نہیں کہا کہ یہ حرام ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے کنزل ایمان میں لکھا ہے کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے اس میں سب نبیوں کی تصویریں ہیں۔ اللہ، ہم پھر کیا کیا؟ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، حرام سمجھو یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو چکی ہے تو لوگوں کو بھی دکھائیے۔ لوگ دیکھیں گے نا، پہلے بتائی تو کون نشانی، گھڑی گھڑی نشان۔ اگر کوئی ذاکر ذکر کے بعد قلب پر نگاہیں جمائے اور اسے قلب کی جگہ نور نظر آئے، نور کے درمیان خانہ کعبہ نظر آئے اور ساتھ باطنی مخلوق طواف کرتی نظر آئے، اس قسم کی کیفیت کے ساتھ دل پر پورا کلمہ سنہری چمکتا ہوا نظر آئے تو کیا ان معاملات کو عین الیقین کی منزل کہا جائے گا؟ وضاحت فرمائیے۔ یہ عین الیقین نہیں، یہ حق الیقین ہے۔ اللہ، کیونکہ یہ استدراج کلمے میں نہیں ہوتا ہے، اگر کلمہ ہے تو صحیح ہے، اگر کلمہ نہیں ہے تو پھر عین الیقین ہے نا، اگر کلمہ ہے تو پھر یقین یقین ہے۔ اور ایسا ہوا ہے، مجد صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے تو بڑا پریشان ہوئے، سجدہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ آواز آئی، گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کا یہ اس کو سجدہ کرے۔ ہوتا ہے جس کو رکھتا ہے۔ آپ لوگ پہلے ذکر الہی کا پرچار کرتے تھے، آپ کی تبلیغ ذکر قلب تھی، پھر روحانیت کی بات کرنے لگے۔ کچھ عرصے سے آپ اپنے امام مہدی کی تشہیر کر رہے ہیں،
اس کے بعد اب آپ کا کس چیز کی تشہیر کا ارادہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا سیاست میں بھی آنے کا ارادہ ہے؟ پہلے جواب دے چکا ہوں مکمل ان باتوں کو. وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے کیا مراد ہے؟ یہ یہاں وحدت الوجود والا بندہ ہی نہیں ہو گیا کیا بتاؤں. وحدت الوجود والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے. کہتا ہے نا. وحدت الشہود والا کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے تو اس میں کفار بھی شامل ہیں تو پھر دوزخ کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے تو دوزخ کس کے لیے ہے؟ جس میں اللہ کا نور ہے وہ تو دوزخ میں جائے گا. وحدت الوجود والے وہ ہیں جنہوں نے یا رحمانوں کا ذکر کیا، ہر وقت یا رحمانوں کرتے رہے یا ودودو کرتے رہے. یا رحمانوں سے ان کے دل میں جو نور آیا نا یا رحمان کا نور، صفاتی نور آیا. انہوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یا رحمانوں کی ایک جھلک جانور میں بھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز میں. اور وحدت الشہود والے کیا تھے؟ انہوں نے اس میں ذات کا ذکر کیا، اللہ اللہ کا ذکر کیا. اللہ اللہ سے ان کے دل میں اللہ کا نور آیا. جب اللہ کی نور سے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور ہے ہی نہیں ہے چند دنوں میں. یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جھگڑا ہے اور ہم وحدت الشہود کے قائل ہیں. جس کے دل میں اللہ کا ذاتی نور ہے نا وہ وحدت الشہود ہے. جس میں ذاتی نہیں ہے وہ وحدت الوجود ہے. وحدت الوجود والا جب اوپر گیا ایک مقام پہ رک گیا، آگے جا نہیں سکا. اس نے کہا کہ مجھے تو ایک روشنی سی نظر آئی، اللہ کا کوئی جسم وغیرہ نظر نہیں آیا. وحدت الشہود والا اس میں ذات والا تھا نا، وہ ذات کے پاس پہنچ گیا. وہ حضور پاک نے جا کے ہاتھ ہی ملایا. اس نے کہا کہ حدیث صحیح کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس صورت میں بنایا. یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا یہ جھگڑا ہے. آپ کے افسانے پر پچھلے دنوں کراچی کی ایک عورت کی موت کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا گیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے وہ ہمارے آستانے میں آئی، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اس کا لڑکا چھوڑ کے آ گیا، اکیلی تھی. اگر ہم اس کو مار سکتے تھے تو ہم اس کو کہیں دبا بھی سکتے تھے. ہمارے پاس اپنی زمین تھی، اپنی گاڑیاں تھیں، زمین میں دبا سکتے تھے، کہیں پھینک کے آ جاتے. ہم اس قتل شدہ عورت کو اس کے وارثوں کو کیوں دیتے؟ گھر میں بلا کے کیوں دیتے یہ لاش اٹھا کے لے جاؤ؟ یہ کچھ سیاسی لوگ ہیں، کچھ گورنمنٹ کی ایجنسی ہیں جن کی یہ پلاننگ ہوئی ہے. جس طرح یہ منفی پروپیگنڈا ہوا نا کچھ عرصے بعد یہ مثبت پروپیگنڈا بھی شروع کیا. کس کی تحقیق ہو رہی ہے، کس چیز ہو رہی ہے؟ کرائم برانچ والے کا. پھر وہ کہتے ہیں اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوا جو اس نے دیکھا اب اس کو ختم کر دیا گیا. بھائی جب وہ اکیلی تھی اس نے کام دیکھا تو دوسروں کو اس نے خواب میں آ کے بتایا تھا کہ میں نے یہ کام دیکھا تب مجھے مار دیا. صحیح زبردست. اخبار والوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے نا. صحیح بات. ہاں یہیں سے پکڑا جاتا ہے، اس نے میرے خواب میں آ کے وہ بتایا نا. ہاں جی ہاں جی، ایک سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں تو بہت آ رہے ہیں، دجال کہاں ہے؟ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. اگر میں نے ابھی کہا نا دجال کہاں جگہ دیکھنے کو ربی اللہ وقت کا انتظار کرو، جو مجانب اللہ ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا. دجال بھی دور نہیں، پاکستان کے نزدیک ہی. اچھا، آپ نے الف لام میم کا راز کھولا ہے. قرآن میں اور بھی حروف مقطعات ہیں، مثلا الف لام را کا کیا راز ہے؟ سلطان الفقراء کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں خدا کہو یا بندہ کہو،
دونوں صحیح ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ خدا بن جائے؟ بات یہ ہے کہ جو انسان کے اندر لطیفے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. اگر ان کے ذریعے وہ ولی بنتا ہے تو وہ خدا نہیں کہلاتا. کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص انوار، جن کو جسد توفیق کے لیے وہ بولتے ہیں، وہ دیتا ہے. کسی کو طفل نوری دیتا ہے وہ اپنی طرف سے، تو پھر وہ بندے میں وہ بندہ نہیں ہوتا ہے، پھر وہ اللہ ہی بولتا ہے. اور ان کے لیے کہتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیال آیا کہ دیکھوں میں کیا ہوں، کیسا ہوں میں. جیسا تم کو کبھی خیال آتا ہے اس وجہ میں دیکھوں کیسا ہوں میں، اللہ کو بھی خیال آ گیا کہ دیکھوں میں کیسا ہوں. سامنے عکس پڑا، وہ عکس کی روح بن گئی. اللہ اس پہ ایسے ہو گیا، وہ اللہ پہ عشق ہو گیا. اللہ، وہ حضور پاک کی روح مبارک. پھر اللہ تعالیٰ نے خوشی سے پھر جنبش ادھر ادھر گھما تو 7 اور روحیں بن گئیں. وہ سلطانوں کی روحیں تھی نا، تو وہ روحیں جب دنیا میں آئیں تو پھر صوفی سلطان بہو رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کہا جاؤ تب بھی غلط نہیں ہے کہ وہی روحیں. اس کے لیے چاہو نا تو صوفی سلطان بہو رحمۃ اللہ کا رسالہ روح شریف ہے، اس کا مطالعہ کرو تو زیادہ مطمئن ہو جاؤ گے. گستاخی معاف. عرب ممالک میں گناہوں کا انبار ہے اور آپ سب جگہ جا کر ذکر قلب کی دعوت دیتے رہے ہیں، تو ذکر قلب کی دعوت آپ ان میں کیوں نہیں دیتے؟ ہم ہر جگہ جا کے دیتے ہیں، عرب میں بھی کے. لیکن جن کو اللہ چاہتا ہے ان کے دل میں اللہ شروع ہوتے، جن کو وہ نہیں چاہتا ہم پلٹ کر تو جاتے ہیں. جن کو چاہتا ہے پھر ہماری ہمت بڑھتی ہے، پھر تو اور چلے جاتے ہیں. سرکار لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر حق پر ہو تو آگ میں آ جاؤ، آیا ہم ایسا کریں یا نہیں؟ نہیں، وہ میرے سے معاملہ رکھو. جتنے بھی مخالف ہیں ان کو بھی اکٹھا کرو، مجھے بھی اکٹھا کرو. جو مخالف ہے میرے تو میں کیا تعلق ہے؟ میرا تعلق سب مخالف اکٹھا کرو نا، تو مجھے بھی ان میں ڈالو، ان کو بھی آگ میں ڈالو. کون بچتا ہے کون چلتا ہے؟ جتنے مولوی فتوے لگائے ہوئے ہیں سب چلو، آگ سلگاؤ، ان کو بھی ڈالو، مجھے بھی ڈالو. شاہی صاحب، میں آپ سے براہ راست سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کی اجازت ہے؟ ہاں بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے کئی سوال ہیں لیکن آغاز میں ایک سوال کرتا ہوں جو اب تک اس محفل میں نہیں ہوئی ہے آپ سے. وہ متعلق ہے آپ کی چاند میں تصویر کے حوالے سے. بہت اس کا چرچا رہا، بہت لوگ سنتے رہے ہیں. سوال آج نہیں ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں. ہم آپ کو آج موجودہ جو شکل ہے آپ کی، اس شکل میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً اس شکل میں ارتقا وجود آیا ہے اور آئندہ جا کے مختلف اور روپ دھاڑے گا. تو چاند جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے روپ میں موجود ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو شبیہ ہے وہ آپ کی ہے، جبکہ روز اول سے وہ شبیہ موجود ہے اور روز آخر تک وہ ایسا رہے گا. تو آیا اس کی دعویت کہاں تک، حقانیت تک موجود ہے؟ ایک سوال یہ، اس کا جواب مکمل ہو جائے تو دوسرا سوال کرتا ہوں. اس کا مجھے تو یہ نہیں پتا ہے کب سے اس میں صورت آئی ہے، کب تک رہے گی. یہ علم کامل ہے کہ چاند پہلے دن سے آخر دن تک اپنی شکل میں قائم رہے گا. بہت اس میں نا بہتر. پہلے لوگوں نے کہا کہ یہ صورت نظر آتی ہے، جب میں نے دیکھی پھر اس کو، اگر یہ بات غلط ہو جاتی تو میرا 20 سال کی جتنی بھی تبلیغ تھی سب سے پانی پھر جاتا نا. کمپیوٹر کے اوپر اس کو پھر چیک کرایا، اپنی تصویر بھی دی، یہ بھی دی، انگلینڈ میں بھی چیک کرایا، امریکہ میں بھی چیک کرایا. جب انہوں نے تصدیق کری ہے تب میں نے کہا کہ یہ تصویر ہماری ہے. کیوں ہے، جس نے دی ہے اس کو ہم کو علم نہیں، لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصویر ہماری ہے. اس کے لیے چاند بھی ہر مہینے ہوتا ہے، ابھی بھی ہوگا.
ہماری بھی تصویر کھینچو، وہ بھی تصویر کھینچو، کمپیوٹر میں دو، اگر غلط ہوگی تو پھر ہم سے سوال کرنا نا، اگر ہیں تو پھر تسلیم کرو نا ہے، اگر نہیں ہے تو پھنساؤ نا ہم کو، ہم تو حکومت کو بھی کہتے ہیں اس کو مانو نہیں، کئی دفعہ حکومت نے کہا اگر یہ غلط ہے تو بہت بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تو ہم کو گرفتار کیوں نہیں کرتے ہو، اگر یہ صحیح ہے تو تسلیم کرو، لوگوں کو بتاؤ صحیح ہے، تمہارے پاس وسائل ہے نا، اور یہ آج سے نہیں 5-6 سال سے یہ شو شروع ہے نا، انہویاں باتیں کے اوپر ہمارے اوپر ایسی پکڑ ہو رہی ہے، مقدمے چل رہے ہیں، لوگ بہتان لگا رہے ہیں، اگر یہ بات غلط ثابت ہوتی آج یہ مولوی ہم کو چھوڑ دیتے، پہلے انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ ہو ہی نہیں سکتی، اب کہتے ہیں کہ ہے لیکن یہ کوئی ولایت کی دلیل تھوڑی ہے، اب یہ تسلیم کرتے ہیں، اور ہم بھی اسی چکر میں ہیں کہ کوئی اٹھے اور اس کی تحقیق کرے، غلط ہے تو جو مرضی سزا دو، صحیح ہے تسلیم دو، منافقت نہ کرو۔ یہاں گورنمنٹ کی ایجنسیاں بھی ہوں گی، ہم ہر طریقے سے گورنمنٹ تک پیغام پہنچاتے ہیں، اخباروں کے ذریعے پہنچائے، تقریروں میں کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرو نا۔ اگلا سوال اجازت ہے؟ ایک بات سننے میں آئی ہے کہ آپ کے جو سرفروزان اسلام کے کارکن ہیں انہیں آپ نماز کے سلسلے میں جب اجازت دیتے ہیں تو وہ نماز ادا کریں اور نہ اجازت دیں تو نہ ادا کریں، تو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے، کیونکہ فرض نماز کے متعلق آپ سے اجازت لینا کہاں تک درست ہے؟ یہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا، یہ ضرور ہے کہتا ہوں کہ ذکر کرو، نماز ہی پڑھو، اس میں تمہاری ترقی ہوگی، اگر صرف نماز پڑھتے ہو ساری عمر نمازی رہو گے بس، اگر صرف ذکر کرتے ہو نماز نہیں پڑھو ساری عمر ذاکر کرو گے، جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ولایت شروع ہوگی نا۔ ہم تو گھڑی گھڑی ان کو کہتے ہیں رات رات نماز کا منکر ہمارے نبی کا۔ شکریہ۔ آخری سوال، ابھی جب میں یہاں آیا تو کچھ میوزک کا نظر آیا، میوزک بج رہا تھا آپ کے یہاں ڈیرے میں، اور دوم یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ یا لگایا گیا۔ میں نے اب تک اپنی آگہی میں یہ بات جانی ہے کہ لفظ کیا یا تو اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے یا محمد کے ساتھ، جو کہ یہ بھی غلط ہے، لیکن آپ کے ساتھ کیوں نام کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ نہ عمر کے ساتھ یا ہے، نہ علی کے ساتھ یا ہے، نہ عثمان کے ساتھ یا ہے، نہ فاروق کے ساتھ، تو ایسا کیوں ہے؟ سب کے ساتھ شکریہ۔ سب کے ساتھ یا ہے، یا علی بھی ہے، یا غوث المدد بھی ہے، لوگ اپنے اپنے پیر و مرشد کو پیا کے نام سے پکارتے ہیں نا، راس والا ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، یا سے کچھ بگڑتا نہیں ہے، کوئی کفر لازم نہیں ہو جاتا۔ بس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان کی نگاہ میں وہ انگوٹھی تھی انگلی میں جو آپ نے حضرت علی کو دی تھی، کیا یہ راز؟ یہ صحیح ہے جی، جب میں کہتا ہوں کہتے ہیں یہ شیعوں سے مل گیا، لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ یہ ہماری حدیثوں میں تھا، جب انہوں نے حدیثیں صحیح کری، پہلے تھا حدیث مسلم، حدیث بخاری، انہوں نے کی حدیث صحیح مسلم تو حدیث صحیح بخاری، تو تب یہ چیزیں نکال دی گئی نا، یہ تھا باقاعدہ، یہ روایتیں تھیں۔ امام مہدی اور دجال کی لڑائی کیسی ہوگی؟ وقت آئے گا وہی بتائے گا، نہیں ہم کیسے بتائیں؟ قطب مدار کے عہدے پہ کون فائز ہے؟ قطب مدار کا جو پتہ چل جائے گا نا تو اس کی پھر ولایت چھن جاتی ہے، غوث کا بتا دیتے ہیں، وہ گمگول شریف پاکستان میں گمگول شریف کو ایک سوال ہے سرکار، آپ نے نشتر پارک کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام مہدی کی تصویر تمام ولیوں کو دکھا دی گئی ہے، آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا دیں تاکہ ہم ان کی کچھ عرصے صحبت اختیار کر سکیں۔ وہیں چلے جاؤ، گمگول شریف چلے جاؤ۔ ادھر لندن میں جو یورپ کے لوگ ہیں وہ شیخ ناظم سے ملیں، امریکہ والے شیخ شام سے ملیں، ان لوگوں کو پتہ ہے۔
40 پارے بھی کہ قرآن کی طرح لکھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اگر پڑھے ہیں تو لکھوا کیوں نہیں دیتے؟ وہ جو 30 پارے ہیں نا، جس طرح توریت، زبور، انجیل، جس نبی کی جو زبان تھی نا وہ اسی میں اترے. وہ جو علم ہے نا وہ سریانی زبان میں ہے. اس کی تفسیر جو ہے نا وہ نبیوں ولیوں کو پڑھائی جاتی ہے، جس جو زبان وہ جانتے ہیں. کیونکہ یہ جو قرآن یہ بعد میں آیا، توریت آئی، پھر زبور آیا، پھر انجیل، وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کا علم تھا نا وہ سریانی زبان میں تھا، اور وہ جو علم ہے باطنی علم ہے وہ سریانی زبان میں اب تک چل رہا ہے نا. جو ولی جس زبان کا ہوتا ہے اس کو وہ سکھایا، اس زبان میں سکھایا جاتا ہے، اس کی تفسیر سکھائی جاتی ہے. اگر اس کو سریانی میں سکھا دو، پہلے اس کو سریانی پڑھائے نا پھر وہ سکھائے نا تو پھر باقیوں کو سریانی پڑھائے نا. اس وجہ سے اسی کی زبان میں وہ پڑھایا جاتا ہے، وہ تفسیر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ علم ہے. یہ خضر علیہ السلام قرآن میں اس کا واقعہ بتایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا، جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا. اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف الہام کے ذریعے آیا تو وہ حدیث قدسی ہوا. اگر الہام کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوئے تو وہ قرآن ہوا نا. اور یہ جو علم آیا نا یہ الہام کے ساتھ جبریل علیہ السلام سے، تب اس کو بھی قرآن کہتے ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور زبان میں لکنت ہوگی، کیا ایسا درست ہے؟ جب وہ آئے گا پوچھے نا باپ کا نام کیا. جب آئیں گے تو کہے گا میں ساری باتیں مجھ سے پوچھ رہا ہوں. مجھ سے کیوں پوچھوں؟ میں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا. اب یہ تھوڑی سی ذکر کا بتا دیتے ہیں، کچھ نئے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ذکر بھی نہیں کرتے، وہ جانوروں کی مانند ہوئے نا. جانور بھی کام کاج کر کے سو جائے، وہ بھی کام کاج کر کے سو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ذکر نہیں کرتے. کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی حالت سے بہتر ہے نا. جب کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اب چلو ذکر کرنا شروع کر دیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن پہلی حالت سے بہتر ہے نا. ہو سکتا ہے اس ذکر کے توفیل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے اور محبت کی ان کے لیے شفاعت بن جائے، اور ہو سکتا ہے اس ذکر کے تفیل ہی وہ نماز کی طرف چلے جائیں. اس وقت دل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی. وہ نماز حقیقت ہے نا. اس کے لیے نہ کوئی بیت ہے، نہ کوئی نذرانہ ہے. جہاں بھی منسلک کو ہمیں سے تعلق نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس باہر کی تسبیح کے تیرے اندر کی تسبیح چل پڑے.